ہار کو واپس کر دیا گیا. یعنی یہ میں واقعہ، یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں استدلال کے طور پر، دلیل کے طور پر، کہ لڑکی کو جہیز دینا صرف ایک جائز حیثیت رکھتا ہے، مسنون اور واجب حیثیت نہیں رکھتا ہے، صرف جائز ہے. سنت سمجھ کر کے دینا یہ غلط ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ 2 یمنی چادر، 2 لحاف، 4 گدے، تکیہ، جس کا آتا ہے لیف، یہ حشوہا لیفن، کہ روا وغیرہ نہیں تھا بلکہ کھجور کے پتے، اور بعض روایت کے اندر ازخر گھاس کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ روئے کی جگہ میں بھرے ہوئے تھے. بازو بند، پیالہ، مشکیزہ، اور بعض روایت کے مطابق پلنگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے. تو یہ صرف جائز ہونے کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی شادی کے اندر لکھے ہیں کہ اگر لڑکی کی طرف سے سامان بغیر کسی دل کے لالچ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی حرص کے، جس کو عربی میں اشراف نفس کہا جاتا ہے، کہ اگر بغیر اشراف نفس کہ آپ نے مجھے پیسہ دیا، دل میں لالچ نہیں کہ آپ مجھے پیسہ دے، اگر دل میں لالچ ہو تو یہی اشراف ہے، دل کا جھانکنا، تو یہ صحیح نہیں ہے. بغیر امید کے اگر کوئی آدمی آپ کو دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. اور اس مسئلے کے لکھنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل میں لکھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو نادار پایا پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو بہرحال بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، اپنے گفٹ کے طور پر اگر کوئی کچھ دے دے تو انشاءاللہ اس کے اندر برکت ہوگی. ورنہ بہت سارے لوگ مانگتے تو نہیں ہیں. ایک قریبی میں رشتہ دار کی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی سامان نہیں چاہیے، مسجد میں نکاح ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن لڑکی کی ماں جب لڑکی کے اپنے بیٹی سے ملنے گئی تو لڑکی کی ساس اپنے لڑکی کے ماں کو سنا کو کہہ رہی ہے کہ میں ان بچوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ کھانا خراب ہو جا رہا ہے، تم لوگ فریج لو، لیکن ابھی تک یہ لوگ فریج لے ہی نہیں رہے ہیں، گھر کا سامان خراب ہو رہا ہے. تو یہ لوگ اشارہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے سب سامان دیا لیکن فریج کی کمی رہ گئی، وہ فریج بھی دیجئے. پھر لڑکی والوں نے کہا قرض جس طریقے سے بھی ہو قرض لے کر کے فریج اس کے یہاں بھیجے. تو اس طرح یہ کیا ہے، اس لڑکی کے ماں کو سنا کر کے کہنا کہ اتنا چاول خراب ہو رہا ہے، سبزی خراب ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ لڑکا لوگ ابھی تک فریج لے ہی نہیں رہا ہے، لینے کی ضرورت تھی تو پہلے کیوں نہیں لے لیے. لڑکی کے ماں کو سنانے کے کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اشارہ بھی نہیں ہونا چاہیے، حرص بھی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال جیسا کہ تیسرے جمعہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگر لڑکی والے لے یا لڑکا والے لے تو یہ رشوت کے اندر داخل ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں گنہگار ہیں. کہ یہ جو وبا پھیل چکی ہے کہ وہ آدمی آپ کو 3 لاکھ دے رہا ہے، میں 5 لاکھ دوں گا، آپ میری بیٹی سے شادی کیجئے، اس کی بیٹی سے شادی نہ کیجئے، یہ رشوت ہے. دینے والا لڑکی والا بھی گنہگار ہے اور لڑکا والا تو گنہگار ہے ہی ہے. الا یہ کہ اگر ایسی مجبوری ہو جائے کہ کوئی لڑکے سے شادی کرتا ہی نہیں ہے بغیر روپیہ لیے ہوئے، نہ جس طریقے سے آپ آفس کے اندر آپ کا کام نہ بنے تو نہایت مجبوری کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، بری طبیعت کے ساتھ آپ جس طریقے سے رشوت دیتے ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کو گناہ ہوگا. اسی طرح اگر لڑکی کی نعوذ باللہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے بغیر دیے ہوئے تو انشاءاللہ لڑکی کے والوں کو پکڑ نہیں ہوگا، صرف لڑکے والے کو پکڑ ہوگا. لیکن وہ بھی خوش ہے
کہ نہیں وہ خوش دلی کے ساتھ وہ بھی رشوت دے رہا ہے، تو پھر لڑکے والے اور لڑکی دونوں کو قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لڑکی والے جو بھی دیتے ہیں یہ گفٹ کے طور پر ہوتا ہے، ہدیے کے طور پر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے شادی کے بعد آپ لڑکی کو پیسہ دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، تو اس کو میں یو پی کے اندر دیکھا کہ وہاں لوگ جہیز کے سامان کو اس طریقے سے سجاتے ہیں جس طرح گویا کہ میلہ لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے تو جہیز جو جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکے والے کا نہ مطالبہ ہو نہ ڈیمانڈ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لڑکا والوں کے دل میں لالچ بھی نہ ہو، امید بھی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حیثیت سے زیادہ نہ دے۔ اب یہ لوگ چندہ کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، زکوٰۃ مانگتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہے، انتظام کرنا ہے۔ اگر لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے اور آپ کو حیثیت بھی نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، تو اس طریقے سے قرضہ لے کر کے، لون لے کر کے، زکوٰۃ اور فطرہ مانگ کر کے لڑکی کے جہیز کا انتظام کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا کہ نہیں ہم اتنا لیں گے تبھی شادی کریں گے، تو ایک الگ مجبوری کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو حیثیت نہیں ہے، 20,000 سامان دینے کی حیثیت ہے تو اتنا ہی دیجئے، قرض لے کر کے اور اسی طریقے سے بھیک مانگ کر کے یہ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ نمائش نہ کریں، اس طریقے سے فہرست دکھانا، لوگوں کو سامان دکھانا کہ 1 پیس ہم جہیز دیے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری کے اندر روایت ہے، من سمع اللہ بھی، کہ جو آدمی اپنی نمائش کرتا ہے سامان کا یا اپنے حالات کا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عیوب اور اس کی گندگی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے کہ یہ ایسا ایسا کام کیا کرتا تھا۔ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ، اور اللہ تعالیٰ نمائش کرنے والوں کو، دکھلاوا کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلیل کریں گے، اس لیے دکھاوا کے طور پر نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جہیز کی وجہ سے لڑکی کا جو میراث بنتا ہے وہ میراث کا حصہ اور ترکہ ساقط نہ ہو، اس کو نہ اڑایا جائے۔ اکثر لوگوں کو ذہن میں ہے کہ لڑکی کو جہیز دے دیے تو اس کی وجہ سے لڑکی کا ترکہ معاف ہو گیا، لڑکی کا جو میراث ہے وہ ختم ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ لڑکی والے دیتے ہیں تو جہیز دینا جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے، اس سے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگا۔ یعنی لڑکا والوں کی طرف سے ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے نمائش نہ ہو، لالچ نہ ہو، جہیز ختم نہ ہو، اور حیثیت سے زیادہ نہ دیتا ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ اگر دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ تو لوگ بے وقوفی کرتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی شادی کے اندر ایک واقعہ لکھے کہ عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے زمانے کے اندر 1 لاکھ کی قیمت تقریباً ابھی کے اعتبار سے کم 30-40 لاکھ ہوتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس بڑا سمجھدار اور عقل مند تھا، اس نے کہا کہ میں 1 لاکھ بیٹی کے نکاح میں خرچ کروں گا، لیکن سوچا کہ میں اگر لوگوں کو دعوت دے کر کے کھلاتا ہوں، بلاتا ہوں، لوگ صرف نام کریں گے، اس سے میری لڑکی کو فائدہ حاصل کیا ہوگا؟ اس نے غور کیا، تو جب سوچا کہ صرف میری ناموری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لڑکی کو ایک رتی بھی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس نے مختصر سامان، ایک پالکی، ایک قرآن شریف، ایک جائے نماز دیا، اور کوئی سامان نہیں دیا، اور نقد 1 لاکھ روپیہ اس زمانے کے اندر دیا کہ لو اس کے ذریعے تم کاروبار کرنا۔ تو اگر کوئی آدمی بیٹی کو دینا کوئی منع نہیں کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ ایک فلیٹ دے دیجئے، زمین دے دیجئے، جائیداد دے دیجئے، کاروبار شروع کر دیجئے، دینے کے اندر کوئی منع نہیں کرتا ہے۔
لیکن شریعت کے مطابق دیجئے، اس کا میراث کا جو حصہ ہے اس کے میراث کے حصہ کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ باپ جو ہے شادی کے موقع پر ناموری کے لیے لاکھوں روپیہ، کئی لاکھ روپیہ خرچ کرے گا، لیکن بیٹی کو ضرورت ہو تو لوگ اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اپنی شان دکھانا ہے اور اولاد کے ساتھ یہ ظلم کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لڑکی کے میں شادی میں جہیز دینے کی وجہ سے اس کا میراث کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کے شادی میں ہم خرچ کیے تو وہ حصہ ختم ہو گیا، تو آپ لڑکے کے شادی میں بھی تو خرچ کرتے ہیں، ولیمہ ہے، اور اس کے ہر آدمی جانتا ہے کہ لڑکے کے شادی میں بھی لمبا خرچ ہے۔ تو جب آپ لڑکے کے شادی میں خرچ کیے تو پھر لڑکے کا میراث کا حصہ کیوں نہیں ختم کر دیتے ہیں؟ صرف ظلم کرنے کے لیے لوگوں کو لڑکی اور بہن اور بیٹی نظر آتی ہے، لڑکا کے حصہ لوگ ختم نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ لڑکا کے شادی میں بھی ماں باپ نے کافی روپیہ خرچ کیا، لیکن کسی کے وہم و خیال تک نہیں آتا ہے کہ اس خرچہ کرنے کی وجہ سے لڑکے کے حصے کو ختم کیا جائے۔ تو پھر یہ شیطان کیوں پٹی پڑھاتا ہے کہ تم لڑکی کے میراث دیے ہو تو اس کا حصہ ختم کر دو؟ یہ نہایت جہالت کی بات ہے۔ جیسا کہ تیسرے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیر مسلم لوگ دیکھے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو باپ کے مرنے کے بعد ترکہ ملتا ہے اور غیر مسلموں میں نہیں ملتا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شادی کے موقع پر دیں۔ مسلمان کو بھی دینا چاہیے لیکن اسلامی طریقے کے مطابق۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نے ان کو یہ میراث جو ہے یہ اپنا منمانی حکم نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ خطبہ کے اندر پڑھا، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جو مال باپ چھوڑ کر کے جائے یا کوئی اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائے تو اس مال کے اندر مردوں کا حصہ ہے۔ اور آگے قرآن کا اسلوب اور انداز دیکھیے، وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو مال والدین، ماں باپ یا کوئی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال زیادہ ہو یا کم ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ایک ہی گھر تو ہے، بیٹی کو دے دیں گے تو بیٹا کا کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو برباد نہیں کریں گے۔ نصیباً مفروضہ، نصیباً مفروضہ، فرض کا لفظ استعمال کیا کہ جس طرح پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ 4 ہی وقت پڑھے اور ایک وقت فجر میں نیند آتی ہے اس لیے فجر کی نماز معاف کروا لے، کسی کی دنیا کی طاقت نہیں ہے شریعت کو ختم کرنے کی۔ تو یہ مفروضہ، یہ مفعول کا صیغہ ہوا فرض سے، کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، کہ جس طرح نماز 5 وقت کی فرض ہے، مقرر ہے، روزہ مقرر ہے، حج مقرر ہے، اسی طریقے سے لڑکیوں کو میراث دینا یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ فرض ہے، اس کو کوئی دنیا کا انسان بدل نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ جس طرح اللہ کے دیگر احکامات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے میراث کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور خاص کر کے شہر کے اندر چونکہ زمین مہنگی ہوتی ہے، گھر مہنگا ہوتا ہے، دیہات میں تو لوگ کوئی تھوڑا سا کھیت دے دیتے ہیں، ہوشیاری پورے برابر نہیں بانٹتے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، یہاں قرآن کے انداز دیکھیے کہ ماں باپ اپنا جتنا مال چھوڑے، شہر کی زمین ہو، دیہات کی زمین ہو، بلڈنگ ہو، جائیداد ہو، اور اسی طرح تجارت کے سامانوں، باپ کا جتنا پراپرٹی ہے، ان پراپرٹی کے ایک ایک چیز کے اندر
للرجال نصیب وللنساء نصیب، جس طرح لڑکوں کا حق ہوتا ہے اسی طرح لڑکیوں کا حق ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہن جو ہے معاف کر دی، تو بہن سے تو لوگ معاف کرواتے ہیں، لیکن 3-4 بھائی ہوں تو بھائی کیوں معاف نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بھائی طاقتور ہے، بھائی سے ہم حصہ نہیں چھین سکتے ہیں، اس لیے لوگ بھائی سے معاف نہیں کرواتے ہیں۔ اور بہن کو لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم ابا کے مال سے ترکہ لیتی ہو تو بعد میں تم کو میکے آنا جانا بالکل بند ہو جائے گا۔ اب وہ لڑکی شرم و حیا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، بھائی بھتیجے کی محبت میں کہ میں میکے نہیں چھوڑ سکتی ہوں اگرچہ تم مجھے میرے حصے سے محروم کر دو۔ تو ایسا نہیں، جتنے بھی پراپرٹی چھوڑ کر کے والدین رشتہ دار جائیں، جتنا حصہ جن چیزوں کے اندر حصہ لڑکوں کا لگتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر حصہ لڑکیوں کا بھی لگے گا۔ البتہ فرق ہے للرجال یہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو جو ہے 2 گنا ملے گا اور عورت کو 1 گنا ملے گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے کہ عورت کو 1 حصہ اور مرد کو ڈبل۔ تو دیکھیے، یہ انصاف ہر ایک کو برابر دینا نہیں ہے، غور سے جملہ کو سمجھیے گا۔ انصاف ہر ایک کو برابری میں کرنے میں نہیں ہے، بلکہ انصاف جو ہے ہر ایک کو اپنا حق دینے کے اندر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بینک ہی کے رکھ لیجئے یا کالج کے، پروفیسر لوگوں کی تنخواہ اوپر ہوتی ہے، کلر لوگوں کی تنخواہ نیچے ہوتی ہے۔ اب کہے کہ پرنسپل کی تنخواہ اتنی ہے، ہم چپراسی کی بھی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے ورنہ یہ بے اصولی ہے، تو ہر آدمی عقل مند کہے گا کہ برابری ملنا یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اپنا حق ملنا یہ اس کا انصاف ہے۔ چونکہ اس کے نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے، پھر بیٹے کے ذمے ہے، ادھر ماں باپ بھائی کے ذمے تھی، اس لیے کیا ہے عورت کو سنگل اور مرد کو ڈبل دیا جائے گا باپ کے انتقال کے بعد۔ اور اگر باپ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر برابر برابر سب کو دینا پڑے گا۔ تو خطبے کے اندر جو میں نے آیت کریمہ یہ حدیث شریف پڑھی تھی، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، من فر من میراث وارثی، کہ جو آدمی بیٹے کی محبت میں، کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹا پوتا ان لوگوں کا کیا ہوگا، بیٹے کی وجہ سے جو لوگ کسی کے میراث کو ختم کرتے ہیں، من فر من میراث وارثی، کہ جو آدمی اپنے وارث کے میراث سے بھاگتا ہے، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ اس کی میراث کو اللہ تعالیٰ جنت سے قیامت کے دن کاٹ دیں گے۔ یعنی جو آدمی کسی کے میراث کو دبا لے گا، اگرچہ حج پہ حج کر رہا ہو، عمرہ پہ عمرہ کر رہا ہو، تسبیح تلاوت سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن جیسا کہ پچھلے جمعے کے اندر میں نے یہ تیسرے جمعے کے اندر وہ حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ میری امت کا مفلس اور کنگال کون آدمی ہے، تو وہ ہے جو روزہ نماز تسبیح حج عمرہ کا ڈھیر لے کر کے آئے، لیکن ان میں سے ایک میراث بھی ہے کہ بہنوں کا اور بیٹیوں کا میراث جو کھا کر کے آیا ہو، ان کی تمام نیکی بہن بیٹیوں کے کھاتے میں جائے گی، اور اس آدمی کے اوپر اس کے گناہ کو لاد کر کے ثم طرح فی النار، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ عقل مندی نہ دکھائے۔ بعض اپنی رشتہ دار کی میں بات کر رہا ہوں کہ تہجد ان کی فوت نہیں ہوتی ہے، میں نے کہا کہ آپ میراث تقسیم کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث نہیں معلوم ہے آپ کو کہ جو آدمی مرے تو اپنے اولاد کو کنگال نہ چھوڑے۔ تو میں نے کہا حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ حرام مال کے ذریعے اپنی اولاد کو تم مالدار کرو۔ ارے جس طریقے سے آپ کسی کی زمین ڈکیتی کر لیں، کسی کی زمین کو غصب کر لیں، کسی کی زمین کو چھین کر کے اپنی اولاد کو دیں، تو یہ حدیث میں تھوڑی اس کا حکم آیا ہے۔
حلال طریقے سے اگر آپ مالدار اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جائیں تو یہ بہتر طریقہ ہے، ورنہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہن اور بیٹیوں کا حصہ مار کر کے آپ پوتوں کو اور بیٹوں کو مالدار کریں، یہ نہایت بے وقوفی ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، شر الناس منزلتاً یوم القیامت من باع دینہ لدنیا غیرہ، کہ قیامت کے دن سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا برا درجہ، سب سے بیکار اور گھٹیا اور سب سے زیادہ ذلیل وہ شخص ہوگا جو دوسرے کے دنیا بنانے کے چلتے اپنی آخرت کو خراب کر کے جاتا ہو، کہ ان بیٹا اور پوتا کے آخرت یہ دنیا کے بنانے کے چکر میں جو مرنے کے بعد شاید ایصال ثواب بھی نہ کرے، ان لوگوں کے چکر میں جو اپنی آخرت کو خراب کر رہا، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے۔ اور سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان کہ جو آدمی اپنے وارث کے میراث کو ختم کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے داخلہ کو شروع میں ختم کر دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہنم میں سزا کاٹ کر کے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص پانچوں وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہو، داڑھی ٹوپی رکھتا ہو، تلاوت کا پابند ہو، کوئی حرام آمدنی نہ ہو، نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، لیکن اگر بیٹی یا بہن کے میراث دنیا میں کھا گیا ہو تو یاد رکھیے اس حدیث کے مطابق جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، وہ آدمی شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ حقوق العباد کے سزا کاٹنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور ایسا یہ کیا میراث صحیح سے تقسیم ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک بھائی ایک بہن ہے اور باپ 3 لاکھ چھوڑا تو بہن کو 1 لاکھ، بھائی کو 2 لاکھ، یہ برابر 3 ڈسمل زمین ہے، 2 ڈسمل بھائی کو، 1 ڈسمل بہن کو، 3 دکان ہے تو 2 دکان بھائی کو، 1 دکان بہن کو، ہر چیز کے اندر۔ ورنہ دیہات کے اندر کیا کرتے ہیں کہ قیمتی زمین کو لوگ رکھ لیتے ہیں اور جو پیداوار زمین ہوتی ہے تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا دے دیتی ہیں۔ نہیں، بالکل جو قرآن نے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ جتنا باپ پروپرٹی چھوڑ کر کے جائے ان میں سے ہر چیز کے اندر ڈبل لڑکا اور بیٹا اور بھائی لے لے اور سنگل بہن اور بیٹی کو دے، یہ ضروری چیز ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر باپ کو بھی مننا ہو، اور یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ بھائی کے، اب بعض لوگ بڑے عقل مند بنتے ہیں کہ ابا دیتے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ارے ابا اگر تقسیم کریں تو تمہارا بیٹا کا نقصان ہے کہ اگر 4 دکان ہے تو 2 بھائی کو 2 بہن کو مل جائے گا۔ یہ تو ابا تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ زندگی میں تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ابا زندگی میں تقسیم کرتے تو برابر ایکول دینا پڑے گا بہن بھائیوں کو۔ یہ جو قاعدہ ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ نے جو قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل، یہ باپ کے مرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں دے گا تو برابر تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک ظلم کہ ماں کو دیتے ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ شرعی طور پر یہ میں بیان اور ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، سنیے کہ عام طور پر اب زمینیں مہنگی ہو گئی تو لوگ زمین کو دبانے کے چکر میں، بہن کے میراث کو ختم کرنے کے چکر میں اور بہانہ بناتے ہیں کہ جہیز میں ہم نے دے دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی ناحق شبرم من الارض، ایک بالشت اگر کوئی زمین ناحق دبائے، طوق اللہ علیہ 7 ارضین، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمین کو ہار بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے۔ میرے دوستو سوچئے کہ اگر 50 کلو کی وزن ہمارے سر کے اوپر ڈال دیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور 7 زمین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گردن پر ڈالیں گے تو سوچئے کہ کیا وبال بنے گا۔
اس لیے آدمی اپنی ایک بالش زمین چھوڑ دے وہ بھلائی کی بات ہے، لیکن دوسرے کی زمین دبانے کی کوشش نہ کرے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ آج کی تقریر کا جو خلاصہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو جہیز دینا جائز ہے، لیکن وہی چند شرائط کے ساتھ کہ لڑکے والے کے ڈیمانڈ، مطالبہ، دل میں لالچ اور حرص نہ ہو۔ اسی طرح لڑکی والے حیثیت سے زیادہ نہ دیں، اسی طرح اس کو نمائش نہ کرے، دکھاوا نہ کرے، ڈھنڈورا نہ پیٹیں، اور کہ ہم نے ایک 4 ویلر دیا اور یہ کیا وہ کیا، اس طریقے سے نہ کریں۔ اسی طرح بنیادی شرط کہ لڑکی کے جو میراث ہے، میراث کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور تجویز پیش کرتا ہوں کہ جہیز کا جو سلسلہ ختم ہوگا اسی وقت ہوگا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو شادی کے وقت میں جہیز بالکل نہ دیں، بلکہ صاف صاف کہہ دے کہ والد کے انتقال کے بعد والد کی جتنی پراپرٹی ہے ان تمام پراپرٹی میں اسلامی شریعت کے مطابق ہم لوگ تقسیم کر کے ان کو دے دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہو کہ اپنی لڑکی کو فلیٹ مل جائے، جائیداد مل جائے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو بہرحال پیچھے تیسرے جمعہ اور اس جمعہ کی تقریر کے ملا کر کا خلاصہ یہ نکلا کہ جیسا کہ لڑکے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ لڑکی والوں سے لینا یہ میرا واجبی حق ہے، اگر یہ سمجھتا ہو تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کے، تو صرف گناہ ہوتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے، اور اگر گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرے تو اس کی وجہ سے ایمان سے نکل کر کے کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے کوئی شراب پیے حرام سمجھ کر کے تو ایمان ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا سزا کاٹ کر کے، اور اگر کوئی حلال سمجھ کر کے پیے تو بس جیسے ہی حلال سمجھا کافر بن جائے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز اگر دے بھی دیں تو اس کی وجہ سے میراث کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ آپ کا 2-3 بیٹا ہے، آپ ایک بیٹا کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور پڑھنے کے بھیجنے کے وقت میں آپ اس کا پیکٹ خرچہ 50,000 1 لاکھ دے رہے ہیں، تو جب آپ کا میراث کی تقسیم ہوگی تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ تم کو والد صاحب اتنا دیے تھے اس لیے تمہارا ترکہ سے حصہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اگر باپ نے یہ تقسیم کر دیا ہو کہ لو یہ تمہارا حصہ، تمہارا حصہ، تمہارا حصہ، اب کوئی آدمی بیچ کر کے اپنے سے کرے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے والد نے تقسیم کر دیا اور لڑکی کے حصے میں مثال کے طور پر 50 لاکھ کی زمین آئی، اور شادی کرنے میں اسی کے زمین کو 5 لاکھ کر کے بیچ کر کے خرچہ کیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا 45 لاکھ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو شریعت کے مطابق آدمی کرے تو اس کے اندر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے، اور اس سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ رواج بھی ختم ہوگا۔ یہ بالکل نعوذ باللہ یہ کیا ہے، بلکہ میں یہ جو آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ فلاں مسلمان نے اپنی بیوی کو جلا دیا، پٹرول چھڑک کر کے جلا دیا، قتل کر دیا جہیز کے لالچ میں، یہ اسی وجہ سے کہ ایک آدمی نے 4 ویلر دے دیا اور ہم کو 2 ویلر بھی نہیں ملا، تو انسان کی طبیعت میں حرص اور لالچ ہے، اور دینداری نہ ہو تو وہ دباؤ ڈالتا ہے اور زندگی بھر بیوی کو ٹارچر کر کے اس کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگ جہیز اگر دینا بند کر کے میراث اس کو جو شریعت کا حکم ہے اس کو دینا شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ یہ جو ہماری بیٹیاں شادی کے بعد جو جل رہی ہیں، کٹ رہی ہیں اور قتل ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو برائی آ چکی ہے، اس سے انشاءاللہ وہ خاتمہ ہوگا۔ تو یہ باتیں آئی جہیز کے سلسلے میں اور پیسے مانگنے کے سلسلے میں،
انشاءاللہ اگلے ہفتہ یہ بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے کیا تھا۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ تو بیان کر رہے ہیں لیکن شریعت کے مطابق ہم نکاح کس طرح کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا دستور العمل اور اس کا نظام العمل اور شریعت کے مطابق کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا، رخصتی کیسے ہوئی اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کا انشاءاللہ اس دستور العمل کا تذکرہ اگلے ہفتہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔